جب بات یہاں جنگ تک آ گئی تو اب سن لیں۔ کہا جنگ احد میں ایک صدا آئی، علامہ کاظم قزوینی نے یہ جملہ لکھا ہے، جنگ احد میں آواز آئی اور رسول کے اصحاب، رسول کے ساتھی، رسول کے ساتھ جنگ پر جانے والے جنگ چھوڑ کر آنے لگے۔ کہا رسول کے ساتھیوں، علی نے پوچھا رسول کے ساتھیوں کہاں جا رہے ہو چھوڑ کر؟ کہا علی تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ کہا کیسی آواز؟ کہا ہمارے کانوں میں آواز آئی ہے قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے۔ اور آپ جانتے ہیں عرب کا یہ دستور تھا، اگر سپہ سالار کو کچھ ہو جائے تو وہ مقابل والا جنگ جیت جاتا ہے۔ کالیت جنگ کا کیا فائدہ؟ ہم سب کے کانوں میں آواز آئی قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے، اس لیے ہم جا رہے ہیں سب چھوڑ کر جنگ۔ اچھا علی نہیں جا رہے؟ کہا علی آپ کیوں نہیں پلٹ رہے؟ کہا میرے کانوں میں تو کچھ اور آواز آ رہی ہے۔ کہا علی کیا آواز آ رہی ہے؟ کہا میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے این تفر وانا حی، مسلمانوں کہاں بھاگ رہے ہو میں زندہ ہوں۔ سب لوگ حیران ہیں، سب ساتھی حیران ہیں کہ ہمارے کانوں میں آواز آ رہی ہے قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے، اس لیے ہم چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ اور علی کے کان میں آواز آ رہی ہے این تفر وانا حی، کہاں بھاگ رہے ہو میں زندہ ہوں۔ اب علامہ نے بہترین طریقے سے اس کو واضح کیا آپ اور مجھ پر، اس جملے کو، دونوں جملے کو میری غور کریے یہ جملوں کو۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ہر جنس اپنی ہم جنس سے مانوس ہوتی ہے۔ سلامت رہے، سلامت رہے، اہل علم کا مجمع ہے نا، اس لیے دیکھیں میرے نتیجہ بیان کرنے سے پہلے آپ نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ سلامت رہے، ہر جنس اپنی ہم جنس سے مانوس ہوتی ہے۔ آپ انسان کو لے جا کر جانوروں کے استبل میں چھوڑ دیں پاگل ہو جائے گا۔ جانوروں میں جانور رہ سکتا ہے، کیوں؟ جنس جانور کی ہے تو جانور میں مانوس رہتا ہے۔ جانور کو لا کر انسانوں میں چھوڑ دے وہ حیران ہو جائے گا، اس لیے کہ جانور میں مانوس ہوتا ہے، انسان انسانوں میں مانوس ہوتا ہے۔ ہر جنس پرندگان اپنے پرندوں میں مانوس ہوتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ہر جنس اپنی ہم جنس سے مانوس ہوتی ہے، لذا احد کی جنگ میں بھی ایسا ہی ہوا۔ کچھ کے کانوں میں آواز آئی قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے۔ علی کے کان میں آواز آئی این تفر وانا حی، کہاں بھاگ رہے ہو میں زندہ ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں ہر جنس اپنی ہم جنس سے مانوس ہوتی ہے۔ احد میں کچھ ایسا ہی ہوا، جو شیطان کے جنس سے تھے انہوں نے شیطان کی آواز کو سنا، جو رحمان کی جنس سے تھا۔ سمجھ آیا عزیزوں؟ ہم علی کو عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کانوں میں آواز بھی آتی ہے تو رب، علی نے وہ آواز سنی جو رب کی جانب سے تھی، جو رحمان کی جانب سے تھی۔ تو علی کا جہاد آپ اور میں جہاد کریں تو ہم مجاہد خدا کی راہ میں بڑے ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں دنیا سے کہ علی کتنا بڑا ہے، علی کا مقام کتنا بلند ہے۔ بہرحال اب نہیں جاتے آگے، پھر ہمارا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو پھر ہم بعد میں بیان کریں گے۔ پہلی چیز جہاد ہے۔ قرآن نے کہا مجاہد بن جاؤ، خدا کی راہ میں جہاد کرو، تم بڑے ہو۔ اور میں نے جیسے پہلے کہا اگر ہم میں ایک بھی ہو تو ہم بڑے ہیں۔ علی میں ایک آ گیا، علی بڑا ہے نا۔ اور ایک بھی کس انداز سے آیا، کس انداز سے آیا کہ جنگ میں اترے ہم تو پہلے ڈھونڈے کہ ہمارے پاس کیا ہو تو ہم لڑے۔ علی جنگ میں اترے تو ملائکہ آ کر کہے لا سیف الا ذو الفقار، علی کی تلوار بھی وہاں سے۔
کہ جو جتنا بڑا متقی ہے اتنا خدا کے نزدیک مقام ہے، اتنا رب کے نزدیک ہے۔ آپ اور میں جتنا بڑا متقی بنے اتنا خدا کے نزدیک مقام ہے۔ تو کیا یہ اسلام کا دعوے دار عالم اسلام بھول گیا؟ میرے نبی نے منبر سے کہا تھا، متقی نہیں کہا تھا، العلی امیر المتقین۔ علی متقی نہیں ہے، علی امیر المتقین ہے، متقیوں کا امام ہے۔ اس لیے کہ ہم مسجد میں جا کر تقوی الہی اختیار کرتے ہیں، خدا کے نزدیک جاتے ہیں۔ علی نے مسجد کوفہ میں جملہ کہا، وہ جملہ جانتے ہیں، وَسْتُ رَبِّ الْكَعْبَةِ۔ آج علی کامیاب ہو گیا۔ آپ اور میں تقوی الہی اختیار کریں تو بڑے خدا کے نزدیک مقام ہے۔ علی امیر المتقین ہے۔ عبادتیں بھی جس پر رشک کرے کہ ہمیں علی انجام دے رہا ہے، سلامت رہے عزیزوں، سلامت رہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ خندق میں علی نے جو ضرب لگائی تھی، بھی عبادت آ گئی ہے تو میں بتا رہا ہوں یہاں پر آپ کو کہ علی کی عبادت کو سنیں۔ خدا متقی کہہ رہا ہے اور علی کتنا بڑا متقی ہے۔ اگر میرے اس لطیف جملے کو میں آپ تک پہنچا دوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ علی کتنا بڑا متقی ہے۔ جا کے خندق میں علی نے ایک ضرب لگائی تھی، وہ ضرب تھی کس پر؟ عمرو بن عبد البر۔ کیا کہا تھا علی؟ ضرب لگنے کے بعد میرے رسول کا اعلان کیا تھا؟ ضربۃ علی کی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ آج علی کی ایک ضرب، علی کی جنگوں کی بات نہیں ہو رہی، علی نے جو جنگوں میں اسلام کا دفاع کی، صلوات بھیجو محمد والے، جنگوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ایک جنگ کی بات، بلکہ جنگ کی بھی نہیں، ایک ضرب کی بات ہو رہی ہے کہ علی نے جو ایک ضرب عمرو بن عبد البر پہ لگائی، افضل من عبادت الثقلین۔ ثقلین کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ جن اور انس کو کہا جاتا ہے، دنیا کے تمام انسان اور تمام جن۔ علی کی آج کی ایک ضرب کائنات کے جن اور انس سے افضل رکھتی ہے مقام۔ عمرو بن عبد البر پر علی کی لگی ہوئی ایک ضرب کائنات کے انسان اور جنوں سے، ان کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اب مجھے بتائیں کس چیز کا موازنہ کس چیز سے کیا گیا؟ علی کی ضرب کا مقابلہ، موازنہ کس چیز سے کیا گیا؟ علی کی کائنات کے جن اور انس کی عبادتوں سے علی کی ضرب کا موازنہ کیا گیا ہے۔ عزیزوں سماعت میں میری جانب رہے، علی کی ضرب کا موازنہ انسان اور جنوں کی عبادت سے کرا گیا۔ افضل من عبادت الثقلین، علی کی جنگ میں چلنے والی خنجر کی ایک ضرب کائنات کے تمام انسان اور جنوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ علی کی ضرب کا مقابلہ عبادتوں سے کیا گیا۔ اب اگر علی مصلی عبادت پر کھڑا ہو کر عبادت انجام دے، اس کی عبادت کا مقام کیا ہوگا؟ جس کی ضرب کا موازنہ انسان اور جنوں کی عبادتوں سے کیا گیا ہو، اب اگر وہ خود عبادت انجام دے، اس کی عبادت کا مقام کیا ہوگا؟ اس سے بڑا متقی کوئی کون ہوگا؟ بہرحال مجاہد بھی علی، متقی بھی علی۔ تیسرا معیار کیا بیان کیا قرآن نے؟ جو جتنا بڑا عالم ہے اتنا بڑا اس کا مقام ہے۔ آپ اور میں عام فرد ہیں، عام انسان ہیں، جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا خدا کے نزدیک ہوں گے، اتنا خدا کے نزدیک ہوں گے۔ تو کیا ہم بھول جائیں کہ میرے نبی نے کہا تھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں مدینہ ہوں علم کا، علی اس کا دروازہ ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے علی کا! آپ جانتے ہیں قرآن نے اعلان کیا ہے، یہ تو رسول کی حدیث ہے، قرآن نے اعلان کیا ہے۔ اب قرآن سالم اور قرآن ناطق کو آپ ملاتے جائیں، کیا کہا قرآن نے؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یہ قرآن کا اعلان۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب بھی گھر میں داخل ہو دروازے کے ذریعے،
اس لیے دروازے سے آنے والے کو مکین کہا جاتا ہے، چھٹے ٹاپ کرانے والے کو چور کہا جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ بات البیوت من ابوابہا، قرآن نے کہا کہ دروازے سے آؤ۔ رسول کی خدمت میں آیا صاحب، آ کر کہا رسول یہ کیا آج آپ نے آیت بیان کی ہمیں؟ کہا میں اپنی جانب سے کچھ بولتا ہی نہیں ہوں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو وحی یوحى، مجھ پر جو وحی آتی ہے وہی بیان کرتا ہوں۔ آج وہی آئی ہے تو بیان کر دی۔ کہا رسول ہم تو دروازے سے ہی جاتے ہیں، اب یہ بھی بیان کرنا ضروری تھا؟ صاحب نے کہا رسول ہم تو دروازے سے ہی جاتے ہیں، اب یہ آیت نازل ہو گئی فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا کہ گھروں میں داخل ہونا ہے تو دروازے جاؤ۔ رسول ہم تو دروازے سے ہی آتے ہیں۔ رسول نے کہا تمہارے دروازے اور آیت کے دروازے میں فرق ہے، آیت کا دروازہ بیان کروں، کہا رسول بیان کرے۔ کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اس دائرہ اسلام کے دروازے میں آنے چاہتے ہو تو علی کہہ رہے۔ اتنا بڑا علم کا معیار کہ اگر ہم علم حاصل کریں تو ہمارا مقام بڑا، خدا کے نزدیک ہم بڑے ہیں، لیکن علی کا مقام کیا ہوگا کہ جس کے بارے میں آیت اور روایت کہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اب جو شہر علم کا دروازہ اس کا مقام کتنا ہوگا؟ اور خدا کا شکر ادا کریں کہ ہم دروازے سے آنے والے لوگ ہیں۔ اے منکر حیدر، تجھے حیدر نہ ملے گا۔ عادی نہیں ہوں، لیکن اب یہ یہاں پر آیت بھی پڑھی ہے، روایت بھی پڑھی ہے تو ربائی بھی ہو جائے۔ اے منکر حیدر، تجھے حیدر نہ ملے گا، محشر میں شفاعت کو پیغمبر نہ ملے گا۔ کیوں؟ قرآن نے کہا اور رسول نے بیان کر دیا، تو اب رسول محشر میں شفاعت کے لیے کیوں آئے؟ دنیا میں بتایا تو تھا، عمل کیوں نہیں کیا؟ اے منکر حیدر، تجھے حیدر نہ ملے گا، محشر میں شفاعت کو پیغمبر نہ ملے گا۔ در علم کا حیدر ہے، نبی علم کا گھر ہے۔ در علم کا حیدر ہے، نبی علم کا گھر ہے، جو در سے نہ گزرے گا اسے گھر نہ ملے گا۔ دیکھ رہا ہوں باہر بھی بہت عزیزان موجود ہیں، بڑا مجمع ہے، اور آپ کا نعرہ کم از کم اگر نجف تک نہ جائے تو کم از کم بدین میں تو گونجے آپ کا نعرہ، ایسا نعرہ لگائے علی کے نام۔ سلامت رہے، پروردگار ان صداؤں پر اپنی رحمت نازل کریں۔ دیکھیں عزیزان، یہی تو ہے کہ جب ہم ان کے نام سنتے ہیں تو ہماری ولا عشق جو ہے ان سے عقیدت کا اظہار اپنی زبانوں پر لے کر آتا ہے۔ جتنا بڑا عالم اتنا بڑا مقام۔ اب میں یہاں آگے نہیں بڑھاؤں گا، یہ جملہ یہاں پر بیان کرنا ضروری ہے، اور اس منبر کا حق بھی یہ ہے کہ حق ادا ہو، حق ادا ہو۔ قرآن نے ایک اعلان کیا، میں رک رہا ہوں یہاں پر، علم علی پر رک رہا ہوں، علم علی پر اجازت ہے تو میں رکوں علم علی پر، دو چار جملے علم علی پر بیان کرنے کی مجھے اجازت دیں۔ قرآن نے ایک مرتبہ اعلان کیا، وہ اعلان کیا ہے جانتے ہیں؟ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ہم نے کوئی چیز قرآن سے باہر نہیں رکھی۔ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ، جو بھی خشک اور تر تھا دنیا وما فیہا کا، الا فی کتاب مبین، ہم نے کتاب مبین میں رکھ دیا، اب لینا تمہارا کام ہے۔ خدا کہہ رہا ہے، یہ جو آج دنیا کہتی ہے نا کہ مسلمان نہیں لے پایا، لیکن ہم نے قرآن سے یہ لیا، یہ تو ٹیکنالوجی بنائی، ہم نے قرآن سے یہ لیا، یہ بنا لیا، قرآن سے یہ لیا، یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ورنہ قرآن نے کہا ہے وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر خشک اور تر کو کتاب مبین میں رکھا ہے۔ پہلی چیز تو بیان ہو گئی کہ اگر دنیا وما فیہا کا علم ہے تو کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس ہے۔ یہ بات چیز تو یہاں پر
مشخص ہو گئی قرآن کی آیت سے کہ اگر دنیا و ما فیہا کا علم ہے تو وہ قرآن کے پاس. اچھا دوسری آیت پڑھوں, یہ قرآن سامت. اب دیکھیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہم نے دنیا و ما فیہا کے علم کو امام مبین میں رکھا ہے. پہلے کیا کہا؟ وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. دوسری آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ یاسین کی آیت کیا کہہ رہا ہے خدا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے کائنات کی ہر چیز کو امام مبین میں رکھا ہے. آپ بھی حیران, میں بھی حیران, اور اس وقت بھی لوگ حیران ہوئے کہ ایک مرتبہ قرآن کہہ رہا ہے کتاب مبین, ایک مرتبہ امام مبین. اس سے مراد کیا ہے؟ رسول کی خدمت میں آیا صاحب کیا رسول آپ نے بیان کیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ وَلَا رَدٍّ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر خوش کو تر کا علم کتاب مبین میں ہے. ٹھیک سمجھ آ گیا. لیکن اب یہ آیت نازل ہوئی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. تیری جانب اپنی سماعتیں رکھیے گا کہ آج کہہ رہا ہے قرآن اور خدا نازل کر رہا ہے آیت کہ ہم نے ہر شے کو امام مبین میں رکھا ہے. رسول اس امام مبین سے مراد کیا ہے؟ اب رسول سے جب پوچھا ہے تو جواب تو منتظر رہے نا. پوچھ لیا, رسول کے جواب دینے سے پہلے ایک بول اٹھا, رسول اس سے مراد تورات ہے. سلامت رہے. رسول نے انکار میں سر ہلایا, نہیں اس سے مراد تورات نہیں. پھر کوئی اور کھڑا ہو گیا, کہا رسول اس سے مراد انجیل ہے. رسول نے انکار میں سر ہلا دیا, نہیں اس سے مراد انجیل بھی نہیں. پھر ایک کھڑا ہوا, رسول اس سے مراد زبور ہے. رسول نے پھر انکار میں سر ہلایا, نہیں اس سے مراد زبور بھی نہیں ہے. اب سب نے مل کر کہا بس ہم سمجھ گئے اس سے مراد کیا ہے. رسول نے کہا اچھی بات ہے اگر سمجھ گئے اس سے مراد کیا ہے, بتاؤ کیا. سب نے کہا جب تورات بھی نہیں ہے, انجیل بھی نہیں ہے, زبور بھی نہیں ہے, تو اس سے مراد قرآن ہے. اس سے مراد قرآن ہے کہ ہم نے ہر شے کو امام مبین میں رکھا ہے, تو اس سے مراد قرآن ہے. اب میرے رسول نے ایک مرتبہ پھر نفی میں جب سر ہلایا وہ سب حیران ہو گئے. بیان کر کر جاؤں گا عزیزوں, کیا کہا رسول نے؟ رسول نے کہا یہ علی امام مبین ہے. ٹھیک ہے, رسول نے کہہ دیا علی امام مبین ہے, لیکن رسول نے تورات کا انکار کیا, انجیل کا انکار کیا, زبور کا انکار کیا, قرآن کا انکار کیا کہ اس سے مراد تورات نہیں ہے, اس سے مراد انجیل نہیں ہے, اس سے مراد زبور نہیں ہے, اس سے مراد قرآن نہیں ہے. کیوں انکار کیا؟ کیوں انکار کیا؟ کیوں انکار کیا؟ 1400 سال بعد بھی زمانہ نہ سمجھے تو نہ سمجھے, ہم کیا کریں؟ علی نے منبر پر ایک اعلان کیا تھا, وہ اعلان آیت سے ملا لینا, جواب مل جائے گا. اعلان کیا تھا؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا چاہو پوچھ لو. علی تورات والوں کو تورات سے جواب دے گا, انجیل والوں کو انجیل سے جواب دے گا, زبور والوں کو زبور سے جواب دے گا, اور مسلمانوں تمہیں قرآن سے جواب دے گا. کمپلیٹ کر کے جاؤں, اس لیے کہ کل پھر وہاں سے ہم شروع نہیں کر سکتے. عزیزوں, تورات نہیں, انجیل نہیں, زبور نہیں, اعلان انکار کیا رسول نے. تو رسول کے انکار کے بعد علی نے بتا دیا منبر کوفہ پر کہ رسول نے مجھے کیوں کہا تھا کہ یہ امام مبین ہے. رسول نے تورات کا انکار, زبور کا انکار, فرقان کا انکار اس لیے کیا تھا. علی نے منبر کوفہ سے اعلان کیا جو پوچھنا چاہو پوچھ لو. تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا, انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا, زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا, فرقان والوں کو فرقان سے جواب دوں گا. علی وہ ہے, یہ منبر سلونی کا جملہ ہے علی کا. علی وہ ہے جو آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہے. رسول نے اگر چاروں کتابوں کا انکار کیا تھا اس لیے مجھے دکھایا تھا مجھ میں سب ہے. اور بڑی ڈیفینیشن کروں اس حدیث کی, اجازت ہے؟ عزیزوں, سوال کرتا ہوں, کیا تورات میں انجیل ہے؟ نہیں ہے نا. تورات الگ کتاب ہے, الگ الگ انبیاء پہ نازل, الگ شریعتیں ہیں.
तौरात में इंजील है? आप सब कहेंगे नहीं। इंजील में तौरात है? आखिर तक परेशान है आप? क्या है? नहीं है ना, तो परेशान। अलग अलग अंबिया पर नाज़िल हुई अलग अलग किताबें हैं। इंजील में तौरात नहीं है, तौरात में इंजील नहीं है, ज़बूर में तौरात नहीं है, तौरात में ज़बूर नहीं है, इंजील में तौरात नहीं है, तौरात में इंजील नहीं है, कुरान में तौरात नहीं है, तौरात में कुरान नहीं है, इंजील में कुरान नहीं है, कुरान में इंजील नहीं है, ज़बूर में कुरान नहीं है, कुरान में ज़बूर। अब कितनी शिक़ें बनेगी आप जानते हैं। सही है, ऐसा ही है। अब जितनी शिक़ें बनेगी आप बना लेना इसकी, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान की। तौरात में इंजील नहीं, इंजील में तौरात नहीं, ज़बूर में कुरान नहीं, कुरान में ज़बूर नहीं। रसूल ने इनकार किया था कि इससे मुराद तौरात नहीं है, इससे मुराद इंजील नहीं है, इससे मुराद फुरकान नहीं है, इससे मुराद अली है। आप समझ आया क्यों किया था? इसलिए कि तौरात में इंजील नहीं, इंजील में तौरात नहीं, तौरात में ज़बूर नहीं, ज़बूर में इंजील नहीं, कुरान में इंजील नहीं, इंजील में कुरान नहीं। लेकिन अली ने इसलिए ऐलान किया था कि अली में ये सब है। किताब से जवाब दूंगा, यहूदी को यहूदी की किताब से जवाब दूंगा, मुसलमान को मुसलमान की किताब से जवाब दूंगा। इसलिए नहजुल बलागा में मेरे मौला ने ये जुमला कहा था कि मेरे इल्म तक जाने की कोशिश न करना, मेरे इल्म के बारे में सोच और फिक्र करने की कोशिश न करना। नहजुल बलागा जुमला है मेरा मौला का, यनहदिरु अन्निसैन फला यरका इलैया तैर। अली के दिल से समंदर ऐसा निकलता है इल्म का कि जहां तक किसी का दायरा फिक्र भी नहीं जा सकता। एक होती है फिक्र कि आपकी फिक्र नहीं जा सकती, एक होता है फिक्री परिंदा। फिक्री परिंदा बनाकर आप छोड़े, फिक्र में जाकर सोचे चला जाएगा। अली कह रहा है कि मेरा इल्म इतना है कि फिक्री परिंदा भी नहीं। हम में और आप में इल्म, और हम जितने बड़े आलिम हो उतना बड़ा मकाम है खुदा के नजदीक। खुदा ने मेयार बयान किया, तो अली से बड़ा आलिम इंशाअल्लाह हम मौजू को कल आगे लेकर बढ़ेंगे। सामत हज़ादार, जिस तरह आपने फजाइल को सुना, इसी तरह दो चार जुमले मसाइल के हैं। हम 10 मुहर्रम से नज़दीक होते जा रहे हैं। कोशिश करें, गुस्सा दें तारक को उसके मजलूम लाल का है। फिर नहीं मालूम अगले साल कौन जिंदा है कौन जिंदा नहीं है। शर्माए मत, गिरिया करें, रोएं। मैं मुसलसल हदीसें बयान करता आया हूँ। गिरिया का मकाम, गिरिया का मरतबा, फर्जंद ज़हरा पर रोने का मकाम, रोने का मरतबा। मुख्तसर करूँ, साहिब को काफ़ी वक्त आ रहा है। मुझे आज इस शख्सियत का जिक्र करना है। अजीज़ों, दो शख्सियतें हैं। एक शख्सियत वो है कि जिसके बगैर मजलिस कामिल नहीं होती, दूसरी शख्सियत वो है जिसके बगैर जुलूस पूरा नहीं होता। एक शख्सियत कि मजलिस में, अशरे में, मुहर्रम की मजालिस में, मुहर्रम के अशरे में उसका जिक्र ना हो तो मजलिसें पूरी नहीं होती। और एक शख्स वो है कि अगर जुलूस हो, वो शख्सियत ना हो ये मुमकिन नहीं, जुलूस पूरा नहीं होता। जुलूस वाली शख्सियत आप सब जानते हैं। जब तक जुलूस में अब्बास का अलम न हो, हमारा जुलूस अधूरा है। छोटे से छोटा जुलूस हो, बड़े से बड़ा जुलूस हो, जुलूस अधूरा रहता है अब्बास के आलम के बगैर। मजलिस नहीं होती,
حسین کے عظیم سفیر مسلم کے ذکر کے بغیر اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی۔ آپ نے پورا واقعہ سنا ہے جناب مسلم کی شہادت کا۔ میں صرف توسل کے لیے اور رومال زہرا میں ہمارے 2 آنسو بہہ جائیں، اس نیت سے گریہ کریں میرے تمام عزیزان جو باہر بیٹھے ہیں، رومال زہرا میں اپنے اشکوں کو بہائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب جناب مسلم کو میرے مولا نے بھیجا تھا تو ایک جملہ کہا تھا اہل کوفہ کے لیے۔ وہ کوفہ کے جملہ کیا تھا؟ میرے مولا کو بہت مان سے بھیجا تھا حسین نے مسلم کو۔ مسلم کو بھیجنا نہیں چاہتا تھا حسین، محبت بہت کرتے تھے حسین مسلم سے، لیکن بھیجا کیوں؟ علت خود بیان کی میرے مولا نے کوفہ والوں کے لیے۔ کیا کہا جانتے ہیں؟ میں بھیج رہا ہوں ایسے شخص کو، اخی و ثقتی، جو میرا بھائی ہے اور میرا بڑا بھروسہ ہے، ایسے شخص کو بھیجا۔ جناب مسلم گئے، آپ نے علماء سے سنا کہ بیعتیں لینا شروع کی۔ کوفے والوں نے بہت بیعتیں کی، مسلم نے بیعت لینا شروع کی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب اعلان ہوا کہ جو بھی حسین کی بیعت کرے مسلم کے ہاتھ پر اسے اسیر کر لو، اس کے ناموس کو زندانوں میں ڈال دو، اس کے اولاد کو قتل کر دو۔ جب یہ اعلان ہوا ابن زیاد کی طرف سے، تاریخ نے لکھا ایک ایک کر کے حسین کے سفیر کو لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا، سلامت رہے، چھوڑنا شروع کر دیا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ مسجد کوفہ میں میرا مسلم پہنچا۔ جو نہیں گئے ہیں پروردگار میں جلد مسجد کوفہ کی زیارت نصیب کرے، جو ہو کر آئے پروردگار انہیں دوبارہ نصیب کرے۔ انہوں نے دیکھا ہے مسجد کوفہ۔ ایک موقع ایسا آیا کہ مسلم نے مسجد کوفہ میں مغرب کی نماز شروع کی تو مسجد بھری ہوئی تھی۔ تاریخ لکھتی ہے، تاریخ لکھتی ہے۔ گریہ کرنا ہے تو یہ دیکھیے کہ کتنی غربت شروع ہوئی، کہاں سے؟ مسجد کوفہ سے شروع ہوئی ہے مسلم کی حقیقی غربت، کہ مغرب کی نماز شروع کی تو افراد موجود تھے۔ تاریخ نے لکھا عشاء کی نماز ختم کر کے جب حسین کے سفیر نے پلٹ کر دیکھا تو حسین کا سفیر کیا دیکھتا ہے؟ اکیلا مسلم ہے اور مسجد کوفہ ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ کیا کہا مسلم نے؟ اکیلا مسلم ہے اور مسجد کوفہ ہے۔ مسلم نے ایک جملہ کہا، مسلمانوں تم نے میرے آقا سے اچھا نہ کیا، حسین تو مسلم پر بہت بھروسہ تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مسلم مسجد سے نکلتے ہیں، المختصر مسلم مسجد سے نکلتے ہیں، اکیلا مسلم ہے اور کوفے کا بازار ہے۔ مسلم مسجد سے نکلتے ہیں، اندھیری رات ہے اور مسلم ہے، اور کوفے کا بازار ہے، مسلم گلیوں میں سرگردان پھرتا پھرتا جب تھک کر ایک ضعیفہ کے در پر بیٹھا تو ایک ضعیفہ نے کچھ دیر بعد در کھولا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص بیٹھا ہے، ایک شخص بیٹھا ہے۔ کہا اے شخص، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے، تو جس گھر کا ہے اپنے گھر چلا جا۔ یہ کہہ کر اس خاتون نے دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاتون پھر آتی ہے، پھر آنے کے بعد پھر دیکھتی ہے کہ وہ شخص بیٹھا ہے۔ کہا اے شخص، میں نے تجھے کہا کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے، تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ اپنے گھر چلا جا۔ کہا میرا کوفے میں کوئی گھر نہیں ہے اور میں مسافر ہوں۔ کہاں مسافر ہے؟ کہاں کا مسافر ہے؟ کون ہے؟ کہا میں فرزند رسول اور زہرا کے لاڈلے حسین کا سفیر مسلم۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آئے غربت مسلم، آئے غربت مسلم۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ مومنہ عاشق اہل بیت تھی، اپنے گھر لے گئی، کہا جلدی گھر آ جا، کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہے، فوج اشقیا تجھے ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے، اپنے گھر لاتی ہے۔ المختصر اس ملعونہ
اس خاتون کا شخص بیٹا ملعون وہ کام کرتا تھا ابن زیاد کے لیے. یہ خاتون گھر میں لاتی ہے. کچھ دیر بعد اس کا بیٹا آتا ہے. آنے کے بعد اسے جیسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ مسلم اس کے گھر میں ہے, وہ جاتا ہے اور اطلاع دیتا ہے. آپ نے سنا علماء سے, کچھ پہل گزرنے کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ مسلم کے کان میں فجر کی اذان کے بعد گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی. جو ہی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز مسلم کے کانوں تک آئی ہے, مسلم نکلتا ہے گھر سے. وہ ضعیفہ بڑھ کر کہتی ہے, مسلم کہاں جا رہا ہے؟ کہا اماں تیرا شکریہ, تو نے فرزند زہرا کو ایک رات اپنے گھر گزارنے کا موقع دیا. تو نہیں جانتی یہ ملعون جو آ رہے ہیں یہ مسلم کے لیے آ رہے ہیں. کہا میں ہوں نا, تو باہر نہ نکل. مسلم نے ایک جملہ کہا, کلیجہ تھام کر سنیے گا یہ جملہ. کہا نہیں, تو نے مجھ پر احسان کیا ہے اور خاندان عصمت و طہارت پر کوئی احسان کر کے تو پھر وہ احسان فراموشی نہیں کرتے. میں نہیں چاہتا اور کہ تیرا پردہ خراب ہو. یہ لوگ تیرے گھر میں آئے, میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مسلم تجھے صحیفہ کے پردے کی اتنی پرواہ اور تیرے بعد اور یہ نہیں اور زینب پہ کلثوم کی رضا ہے. سلامت رہے آزاداروں. کتنی پرواہ ہے مسلم کو اس صحیفہ کے پردے کی کہ کوئی لئی اس کے گھر میں نہ آئے, اس کا پردہ سلامت رہے. لیکن مسلم تیرے بعد حسین کی بیٹی, علی کی بیٹی, اور کبھی کربلا سے کوفہ, کبھی کوفہ سے شام, بے مقنع بے رضا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. المختصر مسلم نکلتے ہیں, شکریہ ادا کر کے نکلتے ہیں. عظیم جنگ کی مسلم نے ایک مرتبہ جب یہ دیکھا کہ مسلم یکے بعد سے گھیرا گیا, کچھ افراد چھتوں پر چڑھے, کسی کے ہاتھوں میں نیزہ ہے, کسی کے ہاتھ میں تبر ہے, کسی کے ہاتھ میں آگ ہے, کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے. یہاں نیچے حملہ شروع ہوا, مسلم کو گھیر کر حملہ کیا گیا اور چھتوں پر جس کے ہاتھ میں جو تھا اور مسلم کو اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا ان صداؤں پر اپنے نازل کرے. المختصر اکیلا مسلم تھا, کتنا لڑتا. میں مختصر کروں, جب مسلم کو اسیر کر کے دربار میں لایا گیا, دربار میں لانے کے بعد مسلم نے جو وصیتیں کی آپ جانتے ہیں, ان میں سے صرف ایک بات بیان کروں گا. زہرا کے لاڈلے سے کتنی محبت تھی مسلم کو, اس لیے حسین نے کہا تھا کہ آخری وصیت تھی اپنے بھائی مسلم کو بھیج رہا ہوں, اپنے ثقہ مسلم کو بھیج رہا ہوں. وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ مجھے اجازت دو کہ میں فرزند زہرا کو یہ جواب بھیج سکوں کہ مولا اب کوفہ نہ آنا, مولا آپ کے ساتھ اور خاندان عصمت و طہارت کی ملکہ ہے. اجرکم اللہ. وصیت کی بہرحال المختصر مسلم کو دارالامارہ پر لے کر گئے. جو گئے ہیں دیکھا ہے دارالامارہ آج بھی موجود ہے, اس کی عمارت دارالامارہ پر لے کر جاتے ہیں. اب مسلم کا سر تن سے جدا کرنا ہے. حسین کا سفیر دارالامارہ پر ہے, کوفے کے دارالامارہ پر حسین کا سفیر ہے. لعین خنجر لیے سر تن سے جدا کرنے کے لیے آمادہ ہے. جانتے ہیں آج بھی ہم زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, آقا حسین آپ پر سلام ہو. یہ زیارت وہاں مسلم نے دارالامارہ کی چھت پر پڑھی, مکہ کی جانب نگاہ کر کے مسلم نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن
جملہ کہا بچی نے آقا سروں پر ہاتھ یتیموں کے رکھے جاتے ہیں. اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے بنی حسین کے. آپ نے یہ جملہ سنا، علماء سے سنا. میں ایک آخری جملہ سنیے گا، آخری جملہ سنیے گا. یہ تمام جناب زینب کو بلایا، جناب مسلم کے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا. مولا یہ جو بھی کر رہے ہیں، ایک کونے سے ایک 3 سال کی بچی یہ پورا منظر دیکھ رہی ہے. اور بعد از عشر عاشور اور سکینہ نے کہا اور بابا اور میں نے دیکھا تھا آپ نے مسلم کی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور بابا سکینہ کے سر میں ہاتھ رکھنے والا. الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تبعوا